جب بھی آپ انسان اور چاند کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلے نیل آرمسٹرانگ اور اس کے بعد بز ایلڈرن ہی آتے ہوں گے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ مائیکل کولنز بھی اس مشن میں شامل تھے، مگر وہ اتنے بڑے مشن کے باوجود زیادہ مشہور نہیں ہو سکے۔ یہ صرف 3 لوگ تھے جو اس مشن کے لیے چاند کی طرف گئے تھے، مگر سب سے زیادہ مشہور نیل آرمسٹرانگ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بز ایلڈرن کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد مائیکل کولنز کا۔ اصل میں جو اسپیس کرافٹ جو اس اپولو مشن 11 میں استعمال کیا جا رہا تھا، اس کے 3 حصے تھے: کمانڈ موڈیول، سروس موڈیول اور لونر موڈیول۔ ویسے تو یہ تینوں حصے ہی بہت اہم تھے اور ان تینوں کا ایک ساتھ کام کرنا بہت ضروری تھا۔ اصل میں پلان یہ تھا کہ اس اسپیس کرافٹ کا تیسرا حصہ لونر موڈیول الگ ہوگا اور چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا، اور بعد میں اس حصے یعنی لونر موڈیول کو دوبارہ ان دونوں حصوں یعنی کمانڈ اور سروس موڈیول کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور پھر پلان کے مطابق یہ حصہ الگ کیا جاتا ہے۔ کمانڈ موڈیول والے حصے میں تھے مائیکل کولنز، جبکہ اسپیس کرافٹ کے دوسرے حصے لونر موڈیول میں بیٹھے تھے بز ایلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ۔ اب صرف لونر موڈیول کو ہی چاند پر اترنا تھا، اور اس میں صرف 2 ہی لوگ تھے، اور صرف انہی دونوں کو چاند پر اترنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ کمانڈ اور سروس موڈیول جو دونوں ایک ساتھ لونر موڈیول سے الگ ہوئی تھی، وہ چاند پر لینڈ نہیں کرتے، اور اس طرح مائیکل کولنز کو چاند پر اترنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ مائیکل کولنز اس اپولو 11 مشن میں کمانڈ موڈیول کے پائلٹ تھے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لونر موڈیول اور کمانڈ موڈیول کے درمیان رابطہ برقرار رکھیں۔ اس کے علاوہ فیول کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ مائیکل کولنز کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جب وہ دونوں چاند پر اپنی ریسرچ مکمل کر لیں تو ان دونوں کو واپس لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ مائیکل کولنز کی یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ وہ سارے مشن کی انفارمیشن زمین پر بھیجیں۔ یہی ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے شاید لوگ مائیکل کولنز کو بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اس مشن کا حصہ تھے، مگر وہ چاند پر نہیں اترے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کو جانتے نہیں بالکل بھی، مگر ہاں، نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن کے مقابلے میں ان کو کم جانتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔